اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں بینات واضح۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر 9 نشانیاں کون سی نازل ہوئی تھیں؟ لفظ آیا یہ معجزہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور آیت کے معنی بھی، یعنی احکام الہی کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو معجزہ کے معنی میں لیں، آیات مطلب معجزات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، تو وہ 9 معجزات کون سے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ 9 معجزات یہ تھے: نمبر 1، عصائے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جو ایدیا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، ید بیضا، یعنی جب ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سفید ہو جاتا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ زبان میں لکنت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی، یہ تیسرا معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے الگ کر دیے اور راستہ بنا دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، فرعون کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا 5واں معجزہ تھا، اور ان پر طوفان بھیجا، یہ 6واں معجزہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، عذاب کے طور پر ان کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دیں جن سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا 7واں معجزہ تھا۔ اور 8واں معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا تھا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتی تھی، جس سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے اور بڑے پریشان تھے۔ اور 9واں اور آخری معجزہ کہ خون کا عذاب، موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین پر خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ان کے برتن اور کھانے پینے کی چیزوں میں خون مل جاتا تھا، تو اس وجہ سے بھی بڑے پریشان تھے، عذاب میں مبتلا تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا 9واں معجزہ تھا۔ تو اگر آیات کو معجزات کے معنی میں لیں تو یہ 9 معجزات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائے، اور اگر آیات کو احکام الہی کے معنی میں رہیں تو اس پر بھی ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے جاؤ، تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ ان کو نبی نہ کہو، اگر وہ یہ سنیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو نبی نہ کہو۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات بینات دی گئی تھیں، احکام الہی تھے، وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 9 احکام یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل نہ کرو، اس کو سزا نہ دو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو، اور 9ویں میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو۔ اور اے یہود، خاص کر تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن جو خاص احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر جب انہوں نے یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے،
لیکن ایمان نہ لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جانتے ہو کہ میں سچا ہوں اور جو کچھ میں نے بتایا وہ ٹھیک بتایا ہے، تو پھر میری اتباع سے کون سی چیز آپ کو منع کرتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہود ہمیں قتل نہ کر دیں، اس ڈر سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو بہرحال اگر آیات کو احکام الہی کے معنی میں لیا جائے تو یہ 9 چیزیں احکام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کہا کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد علمت، کہ آپ جانتے ہو، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری مگر اس رب نے اتاری ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، بصائر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اتاری ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہاری تباہی اور ہلاکت کا وقت آ چکا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب فرعون نے یہ ارادہ کر لی کہ وہ بنی اسرائیل کو زمین میں چین سے نہ رہنے دے، ان کو سزا دے، ان کو ذلیل کرے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھ جو اس کے متبعین تھے، اس کے ماننے والے، ان سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے اس کے بعد لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے کہا اُسْكُنُوا الْأَرْضَ، زمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم آپ سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور سچ کے ساتھ ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور سچ کے ساتھ اترا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور اس قرآن کو ہم نے حصوں میں تقسیم کر دیا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ اس کی تلاوت کرو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے ان سے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا ہے، اذا یتلا علیہم، جب ان پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سجدے والی آیت ہے، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو یہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا بھی مستحب ہے۔ اللہ کے خوف سے جس شخص کے آنسو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو۔ اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ہے جس طرح دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا، تو اس طرح دودھ کو دوبارہ تھنوں میں لٹانا ناممکن ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما، جو کہہ کر پکارو گے، ایما تدعو، جو کہہ کر پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سو سب بہترین نام اسی کے ہیں۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر پکارا۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر پکارا، تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ دو خداؤں کو پکارتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک خدا کے سوا کسی کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا جواب دیا گیا کہ رحمان اور اللہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں، ایک ہی معبود ہے، معبود دو نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اللہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان رحیم اور اس طرح اور کئی نام ایسے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہترین نام ہیں، آپ جس نام سے بھی پکارو گے تو پکارو گے اللہ ہی کو۔ مختلف ناموں سے پکارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معبود بھی مختلف ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور نماز پڑھتے وقت آواز کو زیادہ بلند مت کرو، ولا تخافت بہا، اور نہ بالکل آہستہ نماز پڑھو، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان راستہ ڈھونڈ لو۔ یعنی جو جہری نمازیں ہیں، امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ان میں درمیانی آواز سے قرات کرو، نہ تو زیادہ آہستہ اور نہ زیادہ اونچی آواز سے۔ البتہ جب بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو یا جو سری نمازیں ہیں ظہر اثر، ان میں تو آہستہ ہی تلاوت کی جائے گی۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت فرماتے تو مشرکین مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا بھی، جبرائیل علیہ السلام کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور گستاخانہ باتیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درمیانی آواز سے پڑھو تاکہ یہ لوگ آپ کا مذاق نہ اڑائیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، ولم يكن له شریک فی الملک، اور سلطنت اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ذلت کے وقت کوئی اس کا مددگار نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پر پس اسی کی بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کو بڑا جان کر اسی کی بڑائی بیان کرو۔